السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ماضی کے دو بڑے دشمن امریکہ اور ایران ایک میز پر بیٹھ گئے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی ایلچی سے براہ راست بھی گفتگو کی ہے۔ پہلے ایران کا موقف تھا کہ براہ راست بات چیت نہیں ہوگی امریکہ کے ساتھ۔ عمان کی میزبانی میں دونوں ممالک کے وفود کی ملاقات شروع ہوئی۔ باقاعدہ مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے نمائندوں نے ون آن ون ملاقات بھی کی، یعنی اس ملاقات میں جو مختصر ملاقات تھی، بہرحال عمان کے وزیر خارجہ موجود نہیں تھے۔ یہ ایران کی طرف سے بڑی لچک کا مظاہرہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی ایلچی نے صدر ٹرمپ کا پیغام ایرانی وزیر خارجہ کو دیا اور ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی صدر کا پیغام امریکی صدر کے نمائندے کو پہنچایا۔ گویا معاملات درست سمت میں بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دونوں ممالک نے اس ملاقات کو کامیاب قرار دیا ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات بہت پیچیدہ نوعیت کے ہوں گے، لیکن ابتدا بہت اچھی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ خطے کے لیے، خود ایران کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ایرانی معیشت اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ ایرانی کرنسی تباہ ہو چکی ہے، بے روزگاری وہاں عروج پر ہے، غربت بڑھ رہی ہے۔ اب ایران کے پاس اپنی پراکسیز کو دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، اس لیے ایران شام سے بھی خاموشی سے نکل گیا۔ ایران کے پاس سروائیول کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ اور یورپی ممالک کی جو پابندیاں ہیں ان کو ختم کرایا جائے۔ دنیا جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، چند سال بعد عالمی مارکیٹ میں پٹرول کی طلب ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ایران کے پاس تیل کے علاوہ بیچنے کے لیے کیا ہے معلوم نہیں۔ واپس آتے ہیں مذاکرات کی طرف۔ وائٹ ہاؤس نے بھی عمان میں ایران کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو آگے بڑھنے والا ایک قدم قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا، امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے مسقط میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری بات چیت کی۔ خصوصی ایلچی وٹکوف نے عراقچی کو تصدیق کی کہ انہیں صدر ٹرمپ کی طرف سے ہدایات موصول ہوئی کہ اگر ممکن ہو تو دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ یہ مسائل جو ہے انتہائی پیچیدہ ہیں، یہ اہم جو ہے دونوں ممالک کے لیے باہمی طور پر فائدہ مند نتائج کے حصول کی طرف جو ایک بڑا قدم ہے۔ دونوں فریق اگلے ہفتے کو دوبارہ ملاقات کریں گے، یہ میٹنگ دوبارہ ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خصوصی جو ایلچی ہیں اسٹیو وٹکوف نے اپنے ایکس جو سابق ٹویٹر پر وہاں اپنے ایک پوسٹ میں لکھا ہے اور تصدیق کی ہے کہ مذاکرات مثبت اور تعمیری انداز میں کیے گئے۔ ہم نے بہت مثبت اور تعمیری بات چیت کی۔ اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے نمائندوں کے درمیان تہران کے ایٹمی پروگرام کے تصفیے کے حوالے سے مذاکرات تعمیری ماحول میں ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جو ہے وہ اسی ماہ 19 اپریل کو عمان میں دوبارہ منعقد ہوگا۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب بہت زیادہ دباؤ تھا۔ امریکہ نے دھمکی دی تھی اگر وہ ناکام ہو گیا تو ایران کے خلاف فوجی آپشن اختیار کرے گا۔ یہ پیش رفت غزہ کی پٹی اور لبنان میں اسرائیل کی طرف سے چھیڑی جانے والی دو جنگوں کے بعد ہوئی ہے۔ ان جنگوں نے تہران کے دو اہم اتحادیوں حماس اور حزب اللہ کو کمزور کر دیا ہے۔ ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کو بھی مسلسل امریکی حملوں کا سامنا ہے، جبکہ عراق میں بھی ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا پر امریکہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں، انہیں مانیٹر کر رہا ہے۔ امریکہ صرف ایران کا ایٹمی پروگرام ختم نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام، یعنی جو وہ میزائل جو زمین تک اور فضا تک ہزاروں کلومیٹر دور تک نشانہ بنا سکتے ہیں، انہیں بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس ایسے میزائل جو امریکہ یا مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ایران ان میزائلوں کو ختم کر دے۔ ظاہر ہے یہ معمولی بات نہیں۔ ایٹم بم کے حوالے سے ایران کا موقف تو یہ ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنا رہا اور نہ بنانا چاہتا ہے۔
لیکن بیلسٹک میزائل تو ایران کے پاس موجود ہیں. کیا ایران امریکہ کے دباؤ پر یہ میزائل ختم کر دے گا یا انہیں مزید ترقی نہ دینے کا کوئی معاہدہ کر لے گا؟ کیا امریکہ جواب میں ایران پر عائد تمام پابندیاں ختم کر دے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب مذاکرات کے اختتام پر ہی ملے گا. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.